جنگ۔ ابو یحییٰ۔ مسلمانوں کی تاریخ کے کئی ادوار ہیں۔ ایک دور وہ تھا جس میں امت کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ خلافت راشدہ کا دور تھا۔ دین حق کا غلبہ تھا۔ زمین پر وہ عدل تھا کہ آسمان والے بھی داد دیتے تھے۔ زمین والوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان لانے کی جزا دیتے ہیں تو زمین کا اقتدار کیسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روز قیامت دنیا کا اقتدار اور جنت کی بادشاہی ابدی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ سورہ الانبیاء آیت 105۔ یہ دنیا انعام کی نہیں، آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے جلد ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ یہ ایک عظیم سانحہ تھا، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے عروج کا سورج آنے والے دنوں میں مزید بلند ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں بر عظیم ہند اور بر اعظم یورپ میں مسلمانوں کے قدم جا پہنچے۔ چین کی عظیم سلطنت نے مسلمانوں کو خراج ادا کرنا شروع کر دیا۔ بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کو ایک دھچکا یہ لگا کہ مسلم امہ کی وحدت باقی نہ رہی اور اندلس میں بنو امیہ کی الگ حکومت قائم ہو گئی۔ تاہم اس کے باوجود مسلمانوں کی عظمت و سطوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک طرف مسلمانوں کی پیش قدمی فرانس کے قلب تک جا پہنچی اور دوسری طرف عیسائی دنیا قسطنطنیہ کی مضبوط وسیلوں اور رومی حکومت کے کمزور سائے میں بمشکل چھپی مسلمانوں کی یلغار کو خائف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مسلمان ذرا کمزور ہوئے تو عیسائی دنیا نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نبیوں کی سرزمین شام و فلسطین پر حملہ کر دیا، مگر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی یورپ بھر کی قوتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ 200 برس بعد انہیں ذلت آمیز طریقے سے اسلامی ممالک سے رخصت ہونا پڑا۔ مسلمان اس مغربی یلغار کو سہ گئے، مگر مشرق سے اٹھنے والے تاتاریوں کے ٹڈی دل نے مسلم اقتدار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ صدی بھر کو تو یوں لگا کہ مسلمانوں کی تاریخ اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم ان کی عظمت کا چراغ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہے۔ مگر ایسے میں دین اسلام کی دعوتی قوت حرکت میں آئی۔ تاتاری جو مسلمانوں کے فاتح تھے اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ ان نئے مسلمانوں نے آنے والے دنوں میں ایسی عظیم سلطنتیں قائم کی کہ مسلمان نہ صرف بغداد بلکہ غرناطہ کا غم بھی بھول گئے۔ خاص طور پر عظیم عثمانی سلطنت نے جو 600 سال تک 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں تنہا سپر پاور تھی، مسلمانوں کی عظمت کا علم اٹھائے رکھا۔ 19ویں صدی میں مغربی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسلحے سے لیس ہو کر یورپ سے نکلی اور دنیا بھر پر چھا گئیں۔ مسلمانوں کی دنیا اب یورپی اقوام کی دنیا تھی۔ نئی زبان، نئے تمدن اور نئی فکر کے اس دور میں مسلمان مغلوب ہو گئے۔ مسلمانوں کے اس زوال پر اب کم و بیش 200 برس گزر چکے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جب سال نو کا آغاز ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے نئے سورج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب تلک جاری رہے گا؟ اس سوال کا جواب ہمارے اس عظیم ماضی میں پوشیدہ ہے جس کی ایک جھلک چند سطروں میں ہم نے قلم بند کی ہے۔ ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ چاہے قریش مکہ کا ظلم ہو یا تاتاریوں کا فساد، یہ اسلام کی دعوتی طاقت ہے جو مایوسی اور نا امیدی کے ہر موڑ کے بعد امید کی راہ کھول دیتی ہے۔ مکے میں جب ظلم کی رات ناقابل برداشت حد تک طویل ہو گئی تو سحر انصار مدینہ کے قبول اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اسی طرح تاتاریوں کے سیلاب بلاخیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے ایک ایسے پرسکون دریا میں بدل دیا جو صدیوں تک عالم اسلام کی بنجر زمینوں کو زرخیز کرتا رہا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ 200 برس کی مسلسل شکستوں کے بعد آج بھی اگر کوئی امید ہے تو اسلام کی اسی تسخیری قوت سے ہے جو ہر دور کی فاتح ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کرنا سیکھ لیں۔ صبر کے بغیر کوئی دعوتی عمل ممکن نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنا بزدلی کی علامت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے جس کا اجر وہ بغیر حساب عطا کرے گا۔
دعوت کے لیے صبر اس لیے ضروری ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ بیک وقت اپنے مدعو سے جنگ بھی کر رہے ہوں اور اسے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں۔ دعوت اصلاً ایک مظلومانہ جد و جہد ہے۔ یہ ظلم کے باوجود کی جاتی ہے۔ اس میں مخاطب کے مقابلے سے ہٹنا پڑتا ہے، مگر یہ پسپائی اپنے مقابل سے ہار جانے کا نہیں، اسے جیت لینے کا نام ہے۔ آج مسلمان دوسروں سے اپنی قومی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے 200 برس سے پٹ رہے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے تو وہ خدا کی جنگ لڑیں گے۔ خدا سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ جو خدا کی سمت کھڑا ہو کر اس کی جنگ لڑے گا، فتح ہر حال میں اس کا مقدر ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی تاریخ کا سبق ہے، یہی سال نو کے طلوع ہوتے سورج کے ہر سوال کا جواب ہے۔